اس دنیا کے اندر تمام مخلوقات کی یہی خواہش ہے کہ ان سے رب راضی ہو جائے، خواہ اس مخلوق کا تعلق جنوں سے ہو، خواہ انسانوں سے ہو، خواہ اللہ کے فرشتوں سے ہو۔ ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ ان سے ان کا رب راضی ہو جائے۔ اور انسانوں میں اگر انسان کا تعلق اللہ کے نبیوں سے ہو تو اللہ کے نبیوں کی بھی یہی خواہش ہے کہ ان کا کریم رب ان سے راضی ہو جائے۔ خواہ ان کا تعلق رسولوں سے ہو تو رسول بھی یہی خواہش کرتے ہیں کہ ان کا رب ان سے راضی ہو جائے۔ اگر کوئی صحابی ہے تو وہ بھی اپنے رب کو راضی کرنا چاہے گا۔ اگر کوئی مجاہد ہے وہ جہاد کرتا ہے تو رب کی رضا کے لیے۔ اگر کوئی قاری ہے تو وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے۔ اگر کوئی نمازی ہے وہ رکوع کے اندر جھکتا ہے، سجدے میں اپنی پیشانی زمین پہ ٹکاتا ہے تو مقصد یہی ہوتا ہے کہ رب راضی ہو جائے۔ دوستان گرامی قدر، اس کائنات کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں ہر کوئی اپنے کریم رب کو راضی کرنا چاہتی ہیں دوستان گرامی قدر، لیکن آئیے اللہ رب العالمین یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو راضی کر دیں۔ ساری کائنات خدا کو راضی کرنا چاہتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ دو عالم چاہتے ہیں خدا کی رضا، دو عالم چاہتے ہیں خدا کی رضا، خدا چاہتے ہیں رضائے محمد۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اے محبوب کریم ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ اللہ کی عطا پہ راضی ہو جائیں گے۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اور